امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ مارکے عام پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، خطے میں امن کا سورج طلوع۔ 19 جون کو جنیوا میں امریکہ ایران مذاکرات کا میزبان پاکستان ہوگا۔ فیلڈ مارشل کے کلیدی کردار نے دنیا کو جنگ کی ہولناک تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ یہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں بلکہ یہ امن اور مکالمے کی فتح ہے، یہ سفارتکاری کی کامیابی اور جنگ کی تباہی ہے۔ 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد ایران امریکہ نے تمام محاذوں پر جنگ کے مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ قومیں ایسے قیمتی لمحات کے لیے صدیوں انتظار کرتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت کا ذاتی طور پر گواہ ہوں۔ کئی بار ایسے نشیب و فراز آئے، لگتا تھا کہ معاہدہ نہیں ہوگا، لیکن فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری۔ عظیم لمحہ وطن عزیز کے ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے۔ خلوص، استقامت اور دانش مندی سے اس مشکل مرحلے کو پار کیا۔ وزیر اعظم کی معاہدے پر صدر زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو، صدر ٹرمپ، سپریم لیڈر اور ایرانی صدر، سعودی ولی عہد، قطری امیر، ترک اور چینی صدور کو مبارکباد، کہا کہ عالمی برادری اور یورپی یونین کے ممالک کی حمایت پر تمام برادر دوستوں کے مشکور ہیں۔ آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان امن، استحکام اور مکالمے کا علمبردار ملک ہے۔ عالمی معیشت حالات کی بہتری کے اثرات عوام تک پہنچائیں گے۔ سب کو مبارکباد، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ جمعہ کو معاہدے کے بعد ابنائے ہرمز کھول دی جائے گی، تمام جہاز تیل کی ترسیل شروع کریں گے۔ عالمی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ معاہدہ خطے میں امن لائے گا۔ سابق تمام صدور ایران کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران حتمی جوہری معاہدے تک نہ پہنچا تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے تحت ابنائے ہرمز ٹول فری ہوگا۔ یہ عظیم ڈیل خطے میں امن و سلامتی کے لائے گی اور بحری جہازوں نے اپنا ہرمز عبور کرنا شروع کر دیا۔ اپنا ہرمز عبور کرنے والے کئی بحری جہازوں پر تیل لدا ہوا ہے۔ بحری جہاز جنوب کے محفوظ علاقے کی جانب رواں ہیں۔ جہازوں کے سفر کے لیے دیگر راستے بھی موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 2 مرحلوں پر مشتمل تصدیقی نظام واضح کیا گیا ہے تاکہ دونوں فریق اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ معاہدہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کی بھی امن معاہدے کی تصدیق۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، لبنان پر حملوں کا خاتمہ، امریکہ ایران معاہدے کا حصہ، لبنان کا بھرپور دفاع کریں گے۔ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکی اور اسرائیلی جرائم بھول جائیں یا معاف کر دیں۔ صہیونی ریاست لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، دیکھنا ہوگا کہ معاہدہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ جنیوا میں معاہدے پر دستخط سے پہلے ہمارے کچھ وفود پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جمعہ کو جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ ایرانی حکومت ہمیشہ بات چیت کے راستے کو ترجیح دیتی ہے۔ جنگ کے دوران ایران کی عوام نے استحکامت کا مظاہرہ کیا، جب بھی ضرورت پڑی دشمن کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنے ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اسلام آباد اکارڈ پر دستخط جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ ایم او یو کا متن دستخط کے بعد شائع کیا جائے گا۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت میں ہوں گے۔ دنیا پاکستان کی امن کوششوں کی معترف، اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی تعریف سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے امن معاہدے کو خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی صدر ٹرمپ، پاکستان اور قطر سمیت دیگر ثالث ممالک کو مبارکباد، کہا ابنائے ہرمز میں بلا معاوضہ اور آزادانہ جہاز رانی کی بحالی ناگزیر ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی کا بھی لبنان کی خود مختاری اور استحکام کے عمائد کا اعادہ، کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ یہ پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور سلامتی کے قیام کی راہ ہموار کرے گی۔ جاپان کی وزیر اعظم کہتی ہیں کہ امید ہے کہ جوہری مسئلے سمیت دیگر معاملات پر جلد حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر بھی پاکستان کی اپیل پر ہوا. جنگ بندی کا اعلان بھی سب سے پہلے پاکستان نے کیا. ایران اور امریکہ کے درمیان نئے معاہدے کا اعلان بھی پاکستانی وزیر اعظم نے کیا. شہباز شریف کے ٹویٹ کے 14 منٹ بعد معاہدے سے متعلق امریکہ کی جانب سے اعلان کیا گیا. پاکستان کی سفارتی کوششوں سے خطے میں امن کی امید پیدا ہو گئی. امریکہ اور ایران کے جنگ رکوانے کے لیے پاکستان مسلسل کوششیں کرتا رہا. امریکہ اور ایران کو دہائیوں بعد مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا. پہلے سیز فائر پھر امن معاہدہ کرانے میں کامیاب ہوا. ایران اور امریکہ کے درمیان حتمی مسودہ 14 نکات پر مشتمل. امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا اور لبنان سمیت دیگر تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی مسودے میں شامل. امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے. حتمی معاہدے میں ایران کا مسائل پرخیم اور مساہمتی گروپس کی حمایت شامل نہیں. مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب مجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے. حتمی معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرانا بھی مسودے میں شامل ہے. پاکستان کو فخر ہے کہ اس نے اس مشکل دور میں مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت کی. امید ہے کہ یہ پیش رفت حتمی معاہدے کی راہ ہموار اور خطے میں پائیدار امن کی بنیاد رکھے گی. صدر زرداری کہتے ہیں کہ یہ بات چیت سے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے کی طرف اہم قدم ہے. دعا گو ہوں کہ یہ کوششیں خطے اور دنیا میں مزید امن، استحکام اور خوشحالی کا سبب بنے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم حمایت کو سراہتا ہوں. مثبت پیش رفت تمام فریقین کے معتبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا، اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. تیسری عالمی جنگ رکوانے کا احساس پاکستان کے پاس آیا. قومی قیادت امن کے نوبیل انعام کی حقدار ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی حکومت عوام اراکین اسمبلی کو مبارکباد. کہا کہ ہم وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قومی سلامتی کے مشیر، وزیر داخلہ، سیکریٹری خارجہ اور فارن آفس کی ٹیم نے معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے انتہائی مثبت کردار ادا کیا. مہمانوں کی گیلری میں ایران کے سفیر رضا امیری کو خوش آمدید کہتے ہیں. سارے معاملے میں ان کی کوششیں قابل ستائش ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 78 سالہ تاریخ میں آج پاکستان کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. ہم تاریخ ساز لمحات سے گزر رہے ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن عمل کو کامیاب بنانے میں دن رات کام کیا. راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون نے ایک مشکل مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچایا. پاکستانی قیادت نے جنگ کے شعلوں کو مذاکرات کی روشنی میں بدل دیا. پنجاب پورے پاکستان کے ساتھ مل کر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس اقدار کو سلام پیش کرتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تاریخی امن معاہدے پر ملکی سلامتی، عسکری اور سفارتی قیادت کو شاندار خراج تحسین. کہا پاکستان کی عالمی سفارتکاری نے دنیا میں امن کا نیا سورج طلوع کر دیا. تاریخ گواہ رہے گی کہ جب دنیا کو پاکستان کی ضرورت پڑی پاکستان نے مایوس نہیں کیا. پاکستان نے دنیا کو معاشی بحران سے بچا کر انسانیت کی عظیم خدمت انجام دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں مذاکراتی دیرپا امن کا واحد راستہ ہے. صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کیا. شرح سود 11.5% پر برقرار. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے معیشت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوئے. پاکستان میں مئی 2026 میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 11.7% رہی. اپریل 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $32 کروڑ 40 لاکھ رہا. اسٹیٹ بینک نے گزشتہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں 1% اضافہ کیا تھا.